السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, once again welcome to our series of الاربعون النبویہ. اور آج ہم اس ایپیسوڈ میں 5ویں حدیث اس رسالے کی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5ویں حدیث جو ہے وہ بڑی اہم حدیث ہے اور دین کے بنیادی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ ہے, اور وہ حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. تو فرماتے ہیں ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا, کہ جو شخص ہمارے اس معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے, ما لیس منہ, جو اس میں سے نہیں ہے, فہو رد, تو وہ مردود ہے. رواہ البخاری و مسلم, اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے. اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہوتا تو وہ مردود ہے. یہ حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. ام المؤمنین انہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں اس لیے کہا جاتا ہے بحیثیت احترام, بحیثیت تعظیم اور بحیثیت حرمت نکاح. ان تینوں وجوہات کی بنیاد پر ان کو امہات المؤمنین یعنی مومنین کی ماں کہا جاتا ہے. اور خلوت کے اعتبار سے اور پردے کے اعتبار سے ماؤں کے حکم میں یہ نہیں ہے, کیونکہ عموماً جو ہماری مائیں ہوتی ہیں, جو ہماری سگی مائیں ہوتی ہیں, ان سے ہم خلوت بھی اختیار کر سکتے ہیں, یعنی اکیلے میں ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں, اور ان کو ہمارے سامنے جو ہے وہ پردہ لازم نہیں ہے. لیکن یہ جو امہات المؤمنین ہیں وہ 3 احکامات میں دیگر ماؤں کی طرح شریک ہیں, احترام میں, تعظیم میں اور نکاح کی حرمت میں, اور 2 احکامات میں وہ ہماری اپنی ماؤں کے ساتھ شریک نہیں ہیں, جیسے کہ خلوت میں اور پردہ کرنے میں. تو ام المؤمنین یعنی ام عبداللہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت, اب کنیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہونا لازمی ہے, بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کنیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے نام پہ رکھی, یعنی عبداللہ ابن زبیر جو کہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں, تو ان کے نام پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت رکھی گئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہیں, جس میں سے 174 یعنی 174 احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم میں اتفاق کیا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہہ صحابیات میں سے ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی علم انہوں نے روایت کیا ہے. اور یہ صدیقہ بنت صدیق, حبیبہ بنت حبیب ہیں. صدیقہ بنت صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, جو ابو بکر بھی صدیق ہیں ان کی بیٹی بھی صدیق ہیں. اسی طرح حبیبۃ بنت الحبیب یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے محبوب ہیں, ان کی بیٹی یہ محبوبہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اصل میں یہ ٹائٹلز ہیں, یہ القابات ہیں, یہ اسلاف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا کرتے تھے. جیسے کہ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسروق تابعی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے تو کہتے حدثنی الصدیقۃ بنت الصدیق, کہ مجھے روایت کیا ہے اس حدیث کو, روایت کیا میں نے سنا ہے اس حدیث کو صدیقہ بنت صدیق نے روایت کیا ہے. حبیبۃ حبیب اللہ, اللہ کے حبیب کی حبیبہ نے, المبرأۃ من فوق السماوات ہی, اور جس کی برات کا اعلان جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر سے یعنی اللہ کی طرف سے آئی تھی, یعنی سورہ نور میں. تو جب بھی مسروق روایت کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے حدثنی الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سماواتہ.
تو یہ حبیب اللہ یعنی اللہ کے حبیب جو ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی محبوبہ ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں اسلام لائے تھے کافی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین انسان کون ہے آپ کے نزدیک؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا نہیں، ہم جو ہے وہ اپنوں میں سے پوچھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا نہیں، ہم جو ہے وہ لڑکوں میں سے یعنی مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں، ہم میں سے، تو ان میں سے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوہا، یعنی ان کے والد صاحب جو کہ ابو بکر ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ان کو حبیبۃ بنت حبیب بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب کی بیٹی جو کہ خود محبوبہ ہیں، یعنی ان کے والد بھی محبوب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی بیٹی یعنی عائشہ بھی محبوب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ایک میزان ہے۔ دیکھیں، میزان یعنی یہ ایک معیار ہے، ایک ظاہری معیار ہوتا ہے اعمال کا اور ایک باطنی معیار ہے، یعنی انسان کی جو اعمال ہیں اس کا ایک میزان ہے کہ جن میزان میں اس اعمال کو تولا جائے گا۔ اب انسان کے ظاہری اعمال بھی ہوتے ہیں اور باطنی اعمال بھی ہوتے ہیں، تو انسان کے اس کا مطلب انسان کے اعمال کے دو طرح کے میزان ہیں۔ ظاہری اعمال کا میزان جو ہے وہ یہ حدیث ہے، یعنی ظاہری اعمال کو تولا جائے گا اس حدیث کے مطابق، اس کو ظاہری میزان کہتے ہیں یا المیزان الظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے اعمال ظاہری طور پر قابل قبول ہوں گے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یا سنت کے مطابق ہوں گے، اور باطنی طور پر یعنی باطنی میزان جو کہ ہم پہلی حدیث پڑھ چکے انما الاعمال بالنیات، یعنی باطنی اعمال کا میزان جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، جو کہ نیتوں کا چیک کرنا ہے۔ تو باطنی اعمال کو نیتوں پر پرکھا جائے گا اور ظاہری اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پرکھا جائے گا۔ اسی لیے یہ بڑی اہم حدیث ہے اور دین کے بنیادی قواعد میں سے یہ بنیادی قاعدہ ہے۔ عمل، جیسے کہ سلف فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی عمل ہے اس کے دو چیک مارکس ہیں یا دو کویسچنز ہیں کہ لما و کیفا۔ لما یعنی کیوں کیا عمل، اس کا چیک اینڈ بیلنس اخلاص ہے یعنی نیت ہے، اور کیسے کیا عمل، وہ اس کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم اس کو آدھا دین کا اور آدھا دین جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات کو بھی کہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ میزان ظاہر ہے یہ حدیث، اور اس حدیث کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے تو حدیث میں آتا ہے، صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا خطب احمرت عیناہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، وعلا صوتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تیز ہو جاتا، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ارشاد فرماتے اور کہتے کہ بعثتُ انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، یعنی اتنا کلوز۔ اس کے بہرحال علماء نے مختلف معنی کیے ہیں، یعنی اتنا کلوز ہیں کہ جتنا پہلی انگلی اور دوسری انگلی میں فرق ہے اتنا مجھ میں اور قیامت میں فرق ہے، یا پھر اس کے علماء نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، یعنی یہ میں ہوں تو یہ قیامت ہے، یعنی بیچ میں بہت کم، یا تو فاصلہ ہی نہیں ہے تو بہت کم فاصلہ ہے، بالکل میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد جو اہم معاملہ ہوگا وہ قیامت کا وقوع ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، اور پھر یہ ارشاد جو ہے وہ من احدث فی امرنا، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ بدعات سے ڈراتے تھے کہ
ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، اور بدترین امور جو ہیں وہ نئے نئے کام ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ یعنی ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اور بدعات سے روکا کرتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت کو تھام لینے کی مضبوطی، اس پر ہمیں جو ہے وہ ہدایت دیا کرتے تھے، اور اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی بلند ہوتی، چہرہ بھی لال ہو جاتا، اور غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے جیسی آواز ہوتی، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے ڈرا رہے ہیں، کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدعات کے بارے میں بات کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مطلب ڈرانے والے انداز سے بات کرتے، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، کہ بے شک تم میں سے کوئی شخص میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ بچو نئے کاموں سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو نا، تو یہ اختلافات وارد ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ نئے کاموں میں یعنی بدعات میں پڑ گئے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے ان اختلافات سے بچنے کا؟ نئے کاموں سے بچنا، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری رہنمائی بھی کی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا بالنواجذ، کہ تم پر میری سنت لازمی ہے۔ یعنی پہلے تو یہ فرمایا کہ بدعات سے بچنا، جب بہت زیادہ اختلاف دیکھو تو بدعات سے بچنا اور میری سنت کو لازم پکڑنا، اور سنت خلفاء راشدین المہدیین ان کی سنت کو بھی، ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑنا، اور ان کو جو اپنے نواجذ یعنی اپنے دانتوں سے جو ہے وہ، یہ جن سے انسان جو ہے وہ آگے کے پیچھے کے جو ڈاڑیں ہوتی ہیں، یعنی اتنا مضبوطی سے جو ہے وہ اس کو میری سنت کو پکڑ کے رکھنا۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں اس حدیث کے، اور یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ بہرحال ہم اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو شخص احدث کہتے ہیں ایسا کام ایجاد کرنا جس کی کوئی سابقہ مثال نہ ہو، احدث کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جس کی کوئی سابقہ مثال نہ ہو۔ یہ بدعت جو ہے، بدعت کا یہ جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے با دال عین، اس میں بھی یہی معنی ہے کہ سابقہ مثال کے بغیر کوئی نئی چیز پیدا کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بدیع السماوات والارض کہا گیا، بدیع، اس میں بھی یہی با دال عین والا معاملہ ہے، یعنی آسمان اور زمین کا بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا۔ تو بدعت میں جو ہے وہ یہی مادہ ہے، یہی معنی ہے کہ بغیر کسی سابقہ سنت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے کوئی نیا کام ایجاد کرنا جو کہ سرے سے دین میں ہو ہی نہ۔ تو احدثہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی سابقہ مثال کے کوئی نیا کام جو ہے وہ ایجاد کرنا۔ تو من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو شخص نیا کام ایجاد کرتا ہے، فی امرنا ای فی دیننا، یعنی ہمارے دین میں، فی امرنا، یہ بہت امپورٹنٹ قید ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس حدیث کو میں پورا کر کے اس حدیث میں ہی بدعت کی تعریف ہے۔ بہت سا جو اختلاف عموماً لوگ آپس میں ایک دوسرے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ بدعت نہیں ہے۔ عموماً یہ جو اختلاف ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، زیادہ تر یہ اختلاف یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی اس وجہ سے کیونکہ بدعت کی تعریف نہیں پتہ ہوتی، بدعت کی ڈیفینیشن نہیں پتہ ہوتی۔ اور ڈیفینیشن ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تو احدثہ کا ورڈ امپورٹنٹ ہے اس حدیث میں کہ نیا کام ایجاد کرنا جس کی کوئی سابقہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ملتی ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، فی امرنا، امرنا امپورٹنٹ ہے، یعنی دین کے مسئلے میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا۔ امرنا ھذا، ھذا یہ ایک تعظیم کے لیے، یعنی اس معاملے میں، یعنی دین میں، اس معاملے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی جو اصلاً اس میں سے دین میں سے نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور میں نہیں ہوا کرتی تھی، فہو رد، تو پس بے شک وہ عمل یا جو نیا کام ایجاد کیا جا رہا ہے وہ کام رد یعنی مردود، وہ مردود ہے، یعنی صاحب پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو مردود کا مطلب یہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے وہ عمل،
اس کو شمار نہیں کیا جاتا بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے. یعنی بدعت کی بدبختی دیکھیں کہ انسان ایک تو محنت کر رہا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی محنت بھی ضائع جا رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو اوپر سے گناہ مل رہا ہے. یہ اتنا اسی لیے آتا ہے نا کہ سلف کہ ہاں یہ بات مشہور اور یہ قواعد مشہور ہے کہ شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ جب انسان کو شرک میں مبتلا کر لیا تو اب چاہے وہ جو بھی عمل کرتا رہے, انسان کا عقیدہ خراب کر دیا تو چاہے وہ جو بھی عمل کرتا رہے, لئن اشرکت لیحبطن عملک. قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے, کیونکہ اگر وہ شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے, حج کرتا رہے, روزے رکھتا رہے, صدقات خیرات کرتا رہے, اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مشرک ہے. اگر شیطان انسان کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا تو پھر اس کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وہ بدعات میں مبتلا کر دے, کیونکہ بدعات میں بھی یہی ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو کیا صاحب بدعت کبھی اپنی بدعت سے توبہ کرے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کام کو اچھا سمجھ رہا ہے. تو اس لیے شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو بدعت میں لگا دے, کیونکہ اس سے ایک تو توبہ کی توفیق یا توبہ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ انسان اس کو غلط سمجھتا نہیں ہے. جب انسان ایک چیز کو غلط ہی نہیں سمجھے گا تو پھر توبہ کیسے کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ وہ محنت کرے جا رہا ہے لیکن الٹا اس کو ایک تو محنت بھی ضائع ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو اوپر سے سزا بھی مل رہی ہے, یعنی اس کو گناہ بھی مل رہا ہے. تو شیطان کی دوسری کوشش ہوتی ہے شرک کے بعد کہ انسان کو بدعت ہی بنا دے یا بدعات میں مبتلا کر دے. اب اس حدیث سے جو تعریف نکلتی ہے, جو کہ میں نے قید آپ کو گنوائی تھی, یہ انڈر لائن کیجئے یہ الفاظ, احدث امرنا, یہ دو جو ہیں وہ بدعت کی تعریف میں امپورٹنٹ ہے. تو اس حدیث سے بدعت کی تعریف کیا نکلتی ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کی کوئی سابقہ مثال نہ ہو دین میں, ہر وہ عمل جس کی کوئی سابقہ مثال نہ ہو دین میں, اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے یا اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے کیا جائے. دوبارہ سے میں اس کو دہرا دیتا ہوں. بدعت کی تعریف, ہر وہ عمل جو اصلاً اس دین میں سے تھا ہی نہیں, یعنی جس کی کوئی سابقہ مثال دین میں موجود نہیں. ہر وہ عمل جس کی سابقہ مثال دین میں موجود ہی نہیں, وہ عمل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا عبادت کرتے ہوئے انسان کرے تو وہ جو ہے وہ عمل بدعت کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل اگر انسان نیا کرے گا, کوئی بھی نیا دنیا کا عمل کرے گا تو اس کا وہ بدعت نہیں کہلائے گی. ایک بات, یعنی مثال کے طور پر ہم آج گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں, موٹر سائیکلز میں ٹریول کرتے ہیں, ایئرپلینز میں ٹریول کرتے ہیں, تو کیا سوال یہ ہے بدعت ہوگی؟ کیا یہ بدعت کی تعریف میں آئے گا؟ نہیں, کیونکہ فی امرنا ہمارے دین میں, یہ دین میں بدعت نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گاڑیاں نہیں چلا رہے ہوتے, ہم ایئرپلینز میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں سوار ہوتے, بلکہ یہ عام دنیاوی معاملات کو اس کو انجام دینے کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بدعت نہیں کہلائے گی. دوسری بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ جس کی اگر سابقہ مثال یا سابقہ امر دین میں موجود ہو لیکن اس کی صورت مختلف ہو جائے, مثال کے طور پر سابقہ مثال یہ ہے کہ جس کی اصل دین میں موجود ہو لیکن ان کے انتظامی امور کے اعتبار سے وہ اس کی شکل مختلف ہو جائے, جیسے کہ طلب علم ہے. اب طلب علم اصلاً اصولی طور پر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے ثابت ہے؟ جی ہاں, بالکل بنیادی سی بات ہے. یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم دیا کرتے تھے. تو طلب علم اصولی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے. اس طریقے سے بیٹھ کے طلب علم کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو سکھا رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ اس ویڈیو سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے مستفید ہو رہے ہیں, یہ طریقہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس طرح سے طلب علم کا یہ طریقہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں. لیکن کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں, کیونکہ اس کی اصل ثابت ہے. اصل ثابت ہے تو یہ تو انتظامی امور میں آتا ہے. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنا یا علم حاصل کرنے کے لیے پیریڈز میں
تقسیم کر دینا سبجیکٹس کو کہ یہ قرآن کا پیریڈ ہے یا ابھی حدیث کا پیریڈ ہے، عقیدے کا پیریڈ ہے، تو یہ بھی انتظامی امور میں سے آتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جس کی اصل ثابت ہے نا، جس کی اصل ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے، اور انتظامی امور کے حوالے سے آج اس کی تھوڑی سی اس کو ایک ڈفرینٹ شکل دی ہوئی ہے، لیکن اسی اصل کو مطلوب وہی اصل ہے، یعنی طلب علم. اب مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں اسٹوڈیو میں مائک لے کے، اور میرے سامنے کیمرہ ہے، اور پھر یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ لوگ سن بھی رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے، یعنی یہ سب کچھ کس اصل کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یعنی وہ کیا پرائمری آبجیکٹیو ہے جو کہ مطلوب ہے؟ طلب علم و تعلم. تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اب مثال کے طور پر ہم یہ بات لیتے ہیں کہ عید میلاد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں یہ پاسبل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منائی جائے؟ جی ہاں، پاسبل تھا، ممکن تھا، منائی جا سکتی تھی. کیا منائی گئی؟ نہیں. تو اصل ہی ثابت نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی خوشی منانا اصلاً اصولی طور پر ہی ثابت نہیں ہے. یعنی یہ آج اگر مثال کے طور پر آج کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس وقت میں تو لائٹس وغیرہ نہیں تھی، آج ہم لائٹس وغیرہ لگا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں، تو اس وقت تو لائٹس ہی نہیں، تو یہ تو انتظامی امور میں سے. تو آپ جواب کیا دیں گے؟ نہیں، انتظامی امور میں سے تب ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانے کی خوشی اصولی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی کسی بھی طریقے سے. پھر آج آپ اس کو لائٹس وغیرہ لگا کے آپ کرتے تو اور بات ہوتی، پھر اس کو کہہ سکتے تھے انتظامی امور. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصولی طور پر ہی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانا. خوش ہونا الگ بات ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے. اور جیسے کہ قرآن کے بارے میں آتا ہے سورہ یونس میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، اور اگر خوش ہونا بنتا ہے، خوشی منانا نہیں، خوش ہونا بنتا ہے تو اسی نعمت پر خوش ہونا بنتا ہے. فبذلک فلیفرحوا، یفرحوا کا معنی ہے خوش ہونا، خوشی منانا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہمیں انتہائی خوشی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہم دن رات پڑھتے ہیں اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. خوش ہونا الگ چیز ہے، اور وہ ہوا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، مطلب وہ تو ہونا واجب ہے، اس کے بغیر انسان کا اسلام مکمل نہیں ہوگا. خوشی منانا اور چیز ہے. تو خوشی منانے کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی. تو لہٰذا بدعت کی تعریف ہم پڑھ رہے تھے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس کی سابقہ اصل دین میں نہیں ملتی، اور وہ کام اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے یا اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے کیا جائے. اب ایک اور یہاں پہ جیسے کہ حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا، احدث. اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ وعید تو اس کے لیے ہے، یہ حدیث تو اس کے لیے ہے کہ جس نے احدث، جس نے ایجاد کیا، انوینٹ کیا نیا کام. تو اگر کسی نے انوینٹ کر دیا اور میں تو بس نیا کام کر رہا ہوں، یعنی میں عامل ہوں، عمل کرنے والا ہوں، موجد نہیں ہوں، ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، میں محدث نہیں ہوں، میں نیا کام ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ نیا کام مثال کے طور پر عید میلاد النبی جو ہے وہ کوئی کر کے چلا گیا، ایجاد کر کے چلا گیا، لیکن آج میں منا رہا ہوں، تو یہ وعید مجھ پر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ میں اس کام کا ایجاد کرنے والا نہیں ہوں. تو اس سوال کا، اس کنفیوژن کا جواب جو ہے وہ جو مسلم کے الفاظ ہیں اس نے دور کر دیا، اس نے جواب دے دیا. اور وہ کیا ہے؟ مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں من عمل عملا، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے. اب یہاں پہ احدث کا لفظ نہیں بلکہ عمل کرنے کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجاد کرنے والا بھی اور عمل کرنے والا بھی، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے. یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ جب ہم ایک روایات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرتے ہیں تو بہت سے ایسے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جو کہ مبتلین یا جو کہ یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، اس کے ہمیں جواب دوسری روایات سے مل جاتے ہیں. اس حدیث میں اور بہت سارے فوائد ہیں.
ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم دیکھو گے کہ قرآن جو ہے وہ پڑھایا جائے گا اور سب کے پاس قرآن ہوگا، بچے، عورتیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ قرآن پڑھے گا اور قرآن کھل جائے گا تم پر، حتیٰ کہ جب تم میں سے کوئی ایک قرآن پڑھے گا سب کے سامنے تو وہ دیکھے گا کہ کیا بات ہے، لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو پھر قریب ہے کہ وہ جو ہے وہ نیا کام کو ایجاد کر دے گا، اور اس کے ذہن میں آئے گا کہ میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہوں، کوئی نئی بات کرتا ہوں دین میں تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف آئے، تو پھر وہ نئے کام ایجاد کرے گا۔ بہرحال یہ معاذ بن جبل جو کہ ایک عالم اور فقیہ صحابی ہیں، ایک اندیشے کا ذکر کیا، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے اپنی طرف دیگر لوگوں کی توجہ کو موڑنے کے لیے دین میں نئے کام ایجاد کیے۔ مطلب آج ہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب بس ایک ہی چیز بتاتے رہتے ہیں اور کوئی نئی چیز نہیں بتاتے۔ بھئی نئی چیز کیا ہوتا ہے؟ نئی چیز تو جو قرآن اور حدیث میں وہی چیز بتائیں گے، ٹھیک ہے، نئی چیز نہیں بتا رہے۔ یعنی آج بھی لوگوں کا جو آپ دیکھیں ایک اٹینشن ہوتا ہے، جو لوگوں کی چوائس ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں اسپیکر کے پاس جانا ہے جو نئی چیزیں بتائے، ایک یونیک سی چیز بتائے جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہو۔ تو یہ ایک بڑی خطرے والی بات ہے، اس طرح کی خواہش ہونا کہ میں نئی چیزیں سنوں، یا جو دین میں ہے بس وہی بیان کرنا چاہیے، لیکن دین میں بیلنس طریقے سے۔ مثال کے طور پر اگر خوف کی باتیں ہیں تو وعید ہے، تو وعید کے ساتھ ساتھ امید والی باتوں کو بھی ساتھ بیان کیا جائے۔ یہ قرآن کا طریقہ کار ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص ہے وہ صرف لوگوں کو ڈراتا ہی رہتا ہے اور امیدیں نہیں دلاتا۔ ہاں تو پھر یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک ہی چیز بیان کرتا ہے، پورا دین جو ہے وہ کمپریہنسو دین بیان نہیں کرتا، ایک جامعیت نہیں ہے، تو پھر کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو شخص دین قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو بس ایک ہی چیزیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ بدعات کے کچھ خطرات ہیں، کچھ لوازمات ہیں۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صاحب بدعت ہے، جو بدعتی ہے، جو بدعت کرتا ہے، وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ کیسے؟ کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، گویا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں بتانے میں خیانت کی، چھپایا اس کو، جو آج میں اپنی طرف سے لا رہا ہوں۔ تو وہ یہ اپنا یعنی بدعت کر کے گویا یہ بتا رہا ہے اپنے حال سے، اپنی زبان سے تو نہیں، اپنے حال سے ہی بتا رہا ہے۔ ظاہر سی بات اپنی زبان سے بتائے گا تو وہ تو کافر ہوگا۔ اپنے حال سے یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، اور اسی طرح اپنے حال سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ دین مکمل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو شخص بدعت کرتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں دین مکمل نہیں ہوا، قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ دین مکمل نہیں ہوا، مکمل تو میں کر رہا ہوں، نئے ایڈیشنز تو میں کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت خطرے والی باتیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی اور چہرہ سرخ ہو جاتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معاملات کے بارے میں آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ اسی طرح سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسے شخص کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ میقات سے پہلے احرام پہن لے، یعنی احرام پہن لے، یعنی میقات سے پہلے احرام کی چادریں بھی پہن لے اور میقات سے پہلے نیت بھی کر لے۔ جیسے میقات کی جگہ کیا ہے، جیسے کہ مدینے سے اگر مکہ انسان جا رہا ہے تو ذوالحلیفہ جہاں پہ مسجد بھی ہے وہ میقات کی جگہ ہے، وہاں پر وہ میقات ہے اور وہاں پر احرام بھی پہنا جا سکتا ہے، پہنایا جائے، یعنی چادریں اور نیت بھی کی جائے۔ البتہ جو احرام کی چادریں اگر پہلے پہن لی جائے، مثال کے طور پر اگر میقات ایروپلین میں آ رہا ہے تو پھر تو پہلے انسان پہن سکتا ہے چادریں، لیکن نیت صرف میقات پہ ہوگی، نیت پہلے نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں کہ آپ کراچی سے نکلتے ہوئے یہاں سے نیت کر رہے ہیں، نہیں۔ تو سفیان بن عیینہ جو ہے رحمہ اللہ امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ میقات سے پہلے نیت کر لے تو اصل میں نیت تو اچھی ہوگی کہ بھئی میقات سے میں پہلے نیت کر رہا ہوں تو جتنا میں چلوں گا، جتنا میرا سفر ہوگا اتنا میرا حج کے لیے یا عمرے کے لیے نیت والا سفر ہوگا، یعنی اگر میں میقات سے نیت کروں گا تو میرا سفر عمرے کا کم ہوگا اور نیت بھی کم ہوگی۔ سوچ تو بظاہر اچھی ہے، لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے؟ امام مالک سے سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اس شخص کو کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے یا اس شخص کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ قرآن کی اس آیت
کے مطابق امام مالک نے جواب دیا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ڈر جانا چاہیے ان کو، خوف زدہ ہو جانا چاہیے ان کو، متنبہ ہو جانا چاہیے ان لوگوں کو، الذین یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے، تو ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت سے بات یاد آئی کہ اللہ کی جو حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو شخص نیا کام کرتا ہے، نیا کام، اب نیا کام میں دونوں باتیں شامل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ایڈ آن کرنا، ایڈیشن۔ دراصل ایڈیشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں ایڈیشن کرنا ہی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں ایڈیشن کرنا، نیا کام کرنا ہی مخالفت ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت فرض پڑھی ہیں، آپ کہتے ہیں میں تیسری رکعت پڑھتا ہوں، تو تیسری رکعت یہ ایڈ آن ہے، لیکن یہ ایڈ آن یہ بدعت کہلائے گی، کیونکہ یہ مخالفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ کیوں مخالفت ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا میں نے کیا، جیسے میں نے کیا ویسے ہی کرنا ہے، یہ بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ اسی طرح بدعت کے خطرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو صاحب بدعت ہوتا ہے وہ دراصل جو ہے وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے۔ ہی از دا پرسن آف ڈیزائر، وہ اپنی ڈیزائرز کا متبع ہوتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ یعنی اس کو، ایک صاحب بدعت کو صاحب الاحوا یا اہل الاحوا یعنی پیپل آف ڈیزائرز یا خواہشات والے کیوں کہا گیا؟ کہ جو بدعت کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ دیکھیں، ہم نے جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنی ہے نا، اور اللہ کے بتایا ہوا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں پتہ چلا ہے، تو آپ نے اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ کیسے جھکنا ہے؟ جیسے اللہ نے بتایا۔ لیکن بالفرض آپ کہتے ہیں نہیں میں اللہ کے آگے جھکوں گا لیکن ایسے جھکوں گا جیسے میرا دل چاہے گا، تو یہ میرا دل چاہے گا یہ آپ کی اپنی خواہش ہے، تو آپ اپنی خواہش کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے صاحب بدعت کو صاحب احوا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جواب نہ دیں، یعنی آپ کی پکار پر لبیک نہ کہیں، آپ کی دعوت کو تسلیم نہ کریں، فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو بس جان لو کہ بے شک یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی یا تو سنت ہے یا بدعت ہے، یا تو نبی کی پیروی ہے یا خواہشات کی پیروی ہے، بیچ میں کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو اگر نبی کی سنت کی پیروی نہیں ہے تو لا محالہ خواہشات کی پیروی ہے۔ یہ اس آیت کا بنیادی پیغام ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بدعت کے ڈینجرز میں سے یا خطرات میں سے یہ بھی ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ ایوالو ہوتی ہے، یعنی وہ اس میں تطور آتا ہے، اس میں ارتقاء آتا ہے۔ آج جو ہم بدعت دیکھ رہے ہیں، سابقہ دور میں بدعت اسی صورت میں نہیں تھی۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی ہی آپ دیکھ لیں کہ آج جو عید میلاد النبی کے موقع پر جو لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں لٹرلی اور کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ آج سے 500 سال پہلے جب یہ بدعت ایجاد ہوئی ہوگی تو کیا یہ تب اس طرح کا تھا؟ نہیں۔ تو یہ بدعت جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہے، یعنی بدعت میں بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کینسر کی طرح مرض ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا، اور یہ انسان کو شرک اور کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ پہلے جب وہ فوت ہو گئے تو آنے والے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کی تصویر جو ہے وہ اپنے دیواروں پر لگا دیں، تاکہ جب ہم ان کی تصویریں دیکھیں گے تو ہمیں عبادت میں مزید رغبت ہوگی۔ ٹھیک ہے، شرک نہیں تھا لیکن ایک خطرناک کام تھا کہ صالحین کی تصویروں کو دیکھ کے اپنی عبادت میں رغبت پیدا کرنا۔
آہستہ آہستہ یہ تصاویر مجسمے میں تبدیل ہوتے گئے، آہستہ آہستہ یہ مجسمے بتوں میں تبدیل ہوتے گئے اور ان کی عبادت ہونا شروع ہو گئی، بجائے اس کے کہ ان سے ان کی تصویر دیکھ کے عبادت کی طرف موٹیویشن ہونا۔ تو یہ بدعت جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہے اور تطور میں آتی ہے اور یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ اس حدیث میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو صاحب بدعت ہوتے ہیں یا اہل البدع ہوتے ہیں، سلف نے ہمیں ان سے ڈرایا ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں اور ان سے دور رہا کریں، اور یہ جو ہے وہ ایک حدیث کے مطابق جو ہے وہ ایک بھاولے کتے کی بیماری یا کی جیسی کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو بھاولا کتا کاٹ لے تو کس طرح کا مرض اس میں لاحق ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ صاحب بدعت کی بیماری ہوتی ہے۔ تو آپ کیا بھاولے یا پاگل کتے کے پاس جانا پسند کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو اگر وہ کاٹ لے گا تو وہ بیماری آپ میں ایسی پھیلے گی اور پھر گرو کرتی رہے گی۔ تو اس طرح اگر اہل السنہ کا صاحب البدع کے ساتھ کسی بھی طریقے سے دینی تعاون کرنا، یہ جو ہے وہ اسلاف نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ بلکہ صاحب بدعت سے تو قرآن حدیث بھی سننے سے منع کیا ہے، جیسے کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس 2 بدعتی شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امام صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کو کچھ حدیث سنائیں؟ کہا نہیں۔ کہا قرآن کی آیت سنا دیں؟ کہا نہیں۔ تو امام ابن سیرین نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یا پھر میں اٹھ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے شاگرد آس پاس بیٹھے تھے اور کہا کہ پوچھا ان سے کہ آپ کو قرآن کی آیت اور حدیث ہی تو سنا رہے تھے، کون سا اپنا کوئی موقف دے رہے تھے آپ کو؟ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، دل جو ہے وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ کوئی آیت پڑھتے اور میرے دل میں کوئی ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا، اور اس نرم گوشے کی وجہ سے میں کہتا ٹھیک ہے اس کی تفسیر بھی بیان کرو، یا اس کے بارے میں اور بھی ہمیں کچھ بات دو، اور بھی کوئی ہمیں دین کی علم دو۔ تو اسی لیے صاحب بدعت کے ساتھ، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو شخص اہل السنہ میں سے بھی صاحب بدعت کے ساتھ اکثر اٹھتا بیٹھتا ہے اور دینی معاملات ان کے ساتھ رکھتا ہے، تو اس کے لیے یعنی اس صاحب بدعت کے لیے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے۔ جب نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس صاحب بدعت کے موقف کے ساتھ تساہل بڑھتا ہے، یعنی نرمی کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کی وہ باتیں بھی لینے لگتا ہے کہ جو بدعت ہوتی ہیں، اور اس کا سٹانس جو ہے اس کے ساتھ نرمی والا ہوتا ہے۔ تو یہ صاحب بدعت جو ہے وہ یہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بدعت کی ایک بھاولے کتے کی کاٹنے کی مثال دی، بڑی ہی پاورفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دی ہے۔ واللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس معاملے کو سیریس نہیں لیتے اور اس طرح سے اپنے موقف پر بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اور صاحب بدعت کے ساتھ جو ہے وہ دینی معاملات رکھتے ہیں۔ ہاں جی، ایک سیاسی معاملہ رکھنا اور دیگر جو ایک کامن اینیمی کے اگینسٹ اگر کسی اس پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود کے ساتھ بھی ایک اگریمنٹ کیا تھا ایک کامن اینیمی کے اگینسٹ۔ تو ایک وہ سیاسی اعتبار سے، انتظامی امور کے اعتبار سے، بشرط اس کے کہ فرق باقی رہے کہ ہم اہل السنہ اور وہ اہل البدع ہیں، اور ہماری تعلیمات واضح ہوں کہ یہ اہل الحدیث یا اہل السنہ کی تعلیمات ہیں، اور یہ توحید ہے، اور وہ جس کے ساتھ اگر ہم کوئی سیاسی مفادات کے تحت یا سیاسی انتظامی امور کے تحت اگر ہم کہیں ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، تو یہ ساری شرائط اور اہل علم کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی میں بہرحال اس طرف جو ہے وہ یہ انتظامی امور میں آتا ہے، لیکن مطلقاً جو ایک عام رول ہے وہ یہی ہے کہ ہم اہل البدع سے ہم کنارہ کش ہوں، خصوصاً ہم جیسے مجھ اور آپ جیسے عام لوگ جو ہیں، کیونکہ یہ بیماری ایک بڑی انسان میں جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ تو یہ انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ سنت پر رہے اور سنت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ سلف یہی پسند کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے لوگ جو ہیں، یعنی سلف یہی پسند کیا کرتے تھے کہ ان کی گیدرنگ، ان کی کمپینین شپ، ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ پیپل آف سنہ یعنی اہل السنہ کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل السنہ کے منہج اور طریقے پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی سنت پہ عطا فرمائے، توحید پر عطا فرمائے، اور اہل البدع اور بدعت سے دور رہنے کی اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم،
انٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم ایک اگلی حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. السلام